بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 15 تاریخ ہے اور دن ہے بروز بدھ، اور موسم بہت ہی بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہے کہ آج 15 اکتوبر ہو گئی ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی، اور یہ آئیڈیل موسم ہے جہلم والوں کے لیے کہ شدید سردی بھی انسان کے لیے عذاب ہے اور شدید گرمی بھی۔ یہ بڑا نارمل سا موسم ہے۔ اللہ کرے آپ لوگ بھی انشاءاللہ نارمل رہا کریں۔ آج آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا موضوع جو ہے نا وہ غصہ ہے۔ غصہ یہ نارمل موسم ہے کہ شدید گرمی میں آدمی کو غصہ بہت آتا ہے، ٹینشن بہت ہوتی ہے، نہ اسے کھانے کو مزہ آتا ہے نہ سونے کا مزہ آتا ہے، تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ شدید گرمی میں اس کا موڈ جو آف رہتا ہے ہر وقت، جسے پنجابی میں کہتے ہیں آوازار ہو جانا، وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ غصہ نہ کیا کریں کہ مثلا ایک حدیث ہے کہ غصہ حرام ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غصہ حرام ہے۔ آپ نے دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں ایک منٹ بھی کبھی بھی زندگی میں غصے میں آئے ہوں۔ جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ نہیں کرتے، غصے میں نہیں آتے، غصے میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اندازے گفتگو بھی غصے میں انتہائی تلخ ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ غصہ ویسے حرام ہے تو آپ غصے کو کنٹرول کریں۔ آپ خود اتنے بہادر ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ بیماری کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بڑے بڑے مشکل مرحلے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مسئلے مسائل آپ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو کنٹرول، تو آپ اگر غصے بھی کو کنٹرول کر لیا کریں تو کیا کریں۔ یہ زندگی میں اگر ساری زندگی میں اگر انسان کو اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پہ اسے جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ غصے کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو آپ اگر غصے کو کنٹرول کر لیں، آپ کے اختیار میں ہے بے پناہ چیزیں، وہ اگر آپ چاہیں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کے میں صبر چاہیے کہ غصہ آتا ہے تو آپ جب آپ کو غصہ آئے تو مثلا آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے پانی پی لینا ہے۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو دو کام کریں، آپ یا تو پانی پئیں تو یا آپ باہر نکل جائیں سیر کے لیے، واک کے لیے نکل جائیں، تو غصہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں نا، اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ ایک ہفتے بعد آپ اپنے حالت دیکھیں، 6 مہینے بعد، سال بعد، تو آپ پچھتاتے ہیں کہ یار چونکہ وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار وہ میں نے غلط کیا تھا، اس بندے سے میں نے زیادتی کی، غصے میں بہت کچھ میں نے کو گالیاں یا غصے میں بہت بد زبانی کر دی یا بہت برے الفاظ بولے ہیں غصے میں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ کسی انسان کا دل توڑنا، کسی کو ٹھیس پہنچانی، کسی کی دل آزاری کرنی، کسی کی عزت میں کمی لانی، تو یہ غصے کی وجہ سے ہو جائے۔ تو اگر آپ غصے کو کنٹرول کر لیں، قابو کر لیں، آپ کے میں اختیار ہے، آپ چاہیں تو اسے قابو میں کر سکتے ہیں غصے کو۔ اس کے لیے آپ کو ریہرسل چاہیے، آپ کو ٹریننگ چاہیے، یا آپ ایک ہفتے کا چلہ کاٹ لیں، غصے کو کنٹرول کورس کر لیں، ایک ہفتے کا کورس کر لیں تو غصہ آپ کنٹرول کر لیں گے۔ زندگی میں آپ دیکھتے نہیں، آپ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ جو بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا ہوتا ہے، تو خامد غصے میں طلاق دے دیتا ہے، بعد میں اسے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑا پچھتاتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول، آپ ویسے تو بہت بہادر ہیں، دلیر ہیں، تو آپ چاہیں تو اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو
تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے غصے کو اپنے قابو میں کریں. تو اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. نہ لامہ صابرین، تھوڑا سا صبر برداشت کر لیا. اصل میں ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم ہے قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. کنٹرول نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلط بات کو برداشت کر لیں، کنٹرول کر لیں. تو یہ تجربات ہیں، تجربات سے یہ چیزیں ہیں. آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ غصے کو اپنے قابو میں کریں. تو کیونکہ بعد میں آدمی شرمندہ بھی ہوتا ہے لوگوں سے، انسانوں سے، دوستوں سے، کہ شرمندہ بھی میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا. دیکھیں نہیں، جب صلح ہوتی ہے، جب انسانوں کے ناراضگیاں، جھگڑے، دشمنی ہوتی ہے، تو بعد میں مل بیٹھتے ہیں. تو بات جب چلتی ہے تو وہ کہتا ہے میں غصے میں آ گیا ہوں، غصے میں آ گیا تھا تو میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں. تو شرمندگی سے بچنے کے لیے، پچھتاوے سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنا نقصان کرنے کے بجائے تو آپ غصے کو کنٹرول کریں. تو اس کے لیے ایک تجربہ ہے، وہ ٹریننگ ہے، 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے. تو اس کے بعد آپ میں اختیار میں آ جائے گا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کو غصہ نہیں آتا، ولیوں کو غصہ نہیں آتا، اور آج کے اچھے انسانوں کو غصہ نہیں آتا. مجھے تو آ جاتا ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کنٹرول کروں. غصے میں بہت زیادہ میرے منہ سے بکواس نکل جاتا ہے، غلط باتیں نکل جاتی ہیں. تو وہ بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. تو چونکہ غصہ ہوتا ہے تو آدمی وہ باتیں کہہ جاتا ہے. جب کہ دوسرے انسان کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے میری باتیں بڑی تلوار کی طرح تیز لگتی ہے. اور اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیا کریں. میں غصے میں بہت کچھ غلط باتیں کہہ جاتا ہوں، تو وہ مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. تو بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے. تو اب میں کوشش لگا ہوا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. تو آپ لوگ تو کوشش بھی نہیں کرتے. کم از کم کوشش میری طرح تو کریں نا. کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو غصہ میں قابو پا لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، ضبط کر لیں گے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہر چیز کنٹرول کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. غربت آتی ہے وہ بھی آدمی کنٹرول کرتا ہے. بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں وہ بھی آدمی کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ کوئی نہیں مسئلہ. تو غصہ ہے بڑی تلخ چیز ہے، بڑا مشکل کہ اگر آپ کریں. تو آج کا میرا موضوع یہی تھا کہ آج آپ لوگ غصہ نہ کیا کریں. تو غصہ بہت بری چیز ہے، بڑی تکلیف دہ چیز ہے، بڑا انسان کو نقصان دیتی ہے. انسان بعد میں پچھتاتا ہے، بہت شرمندہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ غصے کو قابو کریں. تو اگر آپ نے نیت کر لی، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ پھر کوشش شروع کر دیں گے تو پھر اللہ کی آپ پہ مدد آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ شراب آرام ہے، جوا آرام ہے، ٹھیک ہے، غصہ آرام ہے. غصہ بہت بڑا، بہت آرام ہے غصہ. تو آرام ہے یہ چیزیں. تو جب آپ ارادہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے کہ میں غصے کو کنٹرول کروں گا، تو پھر جب آپ نیت کریں گے، کوشش کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ غصوں کو قابو کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سکھی رکھے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور مسکراتا ہوا رکھے. اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے اجازت. تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک خدا حافظ.